آئیے آج ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں جو کنویں کی گہرائیوں سے شروع ہو کر شاہی تخت تک پہنچتا ہے۔ یہ کہانی ہے صبر، پاک دامانی اور اللہ پر کامل یقین کی۔ ذرا تصور کیجئے، ایک گہری تاریک رات، ہر طرف مکمل خاموشی، اور اس اندھیرے میں آسمان پر لاکھوں ستارے اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہے ہیں۔ اسی خاموشی میں ایک معصوم بچہ ایک بہت ہی عجیب خواب دیکھتا ہے۔ یہ تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہیں سے ان کے عظیم سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ نہیں، یہ کوئی عام خواب نہیں تھا، بلکہ یہ آنے والے وقت کی ایک بہت بڑی خبر تھی، اللہ کی طرف سے ایک اشارہ تھا۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ 11 ستارے، سورج اور چاند، اور یہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی رویا تھی جو ان کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والی تھی۔ جب یہ خواب انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا تو وہ ایک نبی تھے۔ وہ فوراً اس کی عظمت کو سمجھ گئے اور نصیحت کی، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو ہرگز نہ بتانا۔ وہ جانتے تھے کہ حسد دلوں میں بغض پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن جس بات کا ڈر تھا آخرکار وہی ہوا۔ یہ خواب بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑکانے کا سبب بن گیا، اور یوں اپنوں نے ہی غداری کی ایک گہری سازش تیار کی۔ بھائیوں نے مل کر ایک خوفناک منصوبہ بنایا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہانے سے گھر سے دور ایک ویران صحرا میں لے گئے، اور پھر اس معصوم بچے کو ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ ذرا سوچیں، اس گہری تنہائی اور اندھیرے میں جب کوئی سہارا نہیں تھا، تب بھی ایک ذات ان کے ساتھ تھی، اور وہ تھا اللہ۔ یہی امید کی سب سے بڑی کرن تھی۔ پھر اللہ کی مدد آئی، بالکل غیر متوقع طور پر۔ وہاں سے ایک قافلہ گزرا، اور جب انہوں نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو تاریخ ہی بدل گئی۔ انہیں وہاں سے نکال کر غلام بنا کر مصر لے جایا گیا، کیونکہ اللہ کے فیصلے انسانوں کی سازشوں سے کہیں بڑے ہوتے ہیں۔ مصر پہنچ کر ان کی زندگی کا ایک نیا باب شروع ہوا، اور ایک پہلے سے بھی زیادہ سخت امتحان۔ یہ آزمائش ان کے کردار کی تھی، ان کی پاک دامنی کی تھی۔ ایک طرف تھی گناہ کی دعوت، عزیز مصر کی بیوی نے انہیں بہکانے کی کوشش کی، سارے دروازے بند کر دیے، گناہ کو بہت آسان بنا دیا گیا۔ لیکن دوسری طرف حضرت یوسف کا جواب تھا، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، بلکہ ایمان کی سب سے مضبوط ڈھال تھی۔ اس انکار کی قیمت انہیں قید خانے کی صورت میں ادا کرنی پڑی، لیکن کون جانتا تھا کہ یہی قید خانہ ان کے لیے محل تک پہنچنے کا راستہ بنے گا۔ جیل کی تاریکی میں بھی وہ امید کا چراغ تھے۔ وہ اپنے قیدی ساتھیوں کو ان کے خوابوں کی سچی تعبیر بتا کر اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اور یہیں سے ان کی حکمت اور دانائی کی شہرت پھیلنے لگی۔ اور پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے ایک ایسا خواب دیکھا جس نے اسے پریشان کر دیا۔ دربار میں کوئی بھی اس کی تعبیر نہ بتا سکا، تو اب سوال یہ تھا کہ اس مشکل کا حل کون نکالے گا؟ تبھی جیل سے رہا ہونے والے ایک شخص کو حضرت یوسف یاد آئے۔ انہوں نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال ملک میں بہت خوشحالی ہوگی، اور اس کے بعد 7 سال کا شدید قحط آئے گا۔ انہوں نے صرف مسئلہ نہیں بتایا، بلکہ اس سے نپٹنے کا پورا منصوبہ بھی پیش کیا۔ بادشاہ ان کی حکمت سے اتنا متاثر ہوا کہ انہیں اپنے دربار میں بلا لیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں پورے اعتماد سے فرمایا، مجھے ملک کے خزانوں کا نگران مقرر کر دیجئے، میں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں۔ اور بس وہ بچہ جسے کبھی کنویں میں پھینک دیا گیا تھا، اب مصر کے خزانوں کا مالک تھا۔ لیکن کہانی کا سب سے بڑا، سب سے جذباتی موڑ تو ابھی باقی تھا۔ کئی سال گزر گئے۔ قحط نے انہی بھائیوں کو غلہ لینے کے لیے مصر آنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ان کے سامنے مدد کے لیے کھڑے تھے، لیکن وہ اپنے بھائی کو پہچان ہی نہ سکے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے آخر کار اپنی پہچان ظاہر کی تو بھائی شرم سے پانی پانی ہو گئے۔ یہ لمحہ بدلے کا تھا، انتقام کا تھا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ، اللہ تمہیں معاف کرے۔ طاقت کے ہوتے ہوئے معاف کر دینا، یہی اصل فتح ہے۔ یہ تھی معافی کی سب سے بڑی مثال۔ اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا جب برسوں پہلے دیکھا گیا وہ خواب حقیقت بننے والا تھا۔ ان کا پورا خاندان، ان کے والدین اور وہ 11 بھائی سب مصر پہنچ گئے، اور جب وہ سب ان کے سامنے احترام میں جھکے تو سورج، چاند اور 11 ستاروں والا خواب سچ ہو گیا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا جو ہمیشہ پورا ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مصیبت میں صبر کیا جائے،
کردار کی پاکیزگی کو ہر حال میں قائم رکھا جائے اور اللہ کے منصوبے پر مکمل بھروسہ رکھا جائے، کیونکہ آزمائش وقتی ہوتی ہے لیکن اللہ کا انعام ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر صبر اور معافی کی یہ عظیم داستان آپ کے دل کو بھی چھو گئی ہے تو اس پیغام کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔